Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 31st session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. In this session, this is the second last session of this course, and as we have discussed earlier, in this session we will be discussing what we have learned in the previous sessions, in the first 15 sessions. 31st and 32, both of these sessions, یہ آخری جو دو سیشنز ہیں، ہم نے لاسٹ سیشن میں اپنا کورس سیکشن 7 تک کمپلیٹ کر لیا تھا. لاسٹ جو دو سیشنز ہیں اس میں ہم ایک دفعہ اوور ویو کریں گے، گو تھرو کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے کیا لرن کیا ہے اس کورس سے، ہمیں کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مین ٹاپکس دیکھیں گے، لرننگ ایریاز دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے آؤٹ کم کیا ہے اس کورس کی آفٹر وی ہیو سکسیسفلی گون تھرو آل دیز 32 لیکچرز. اس کے بعد ہماری آؤٹ پٹ کیا ہوگی، آؤٹ کم کیا ہوگی، ہمارا ایگزام جو ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ایگزام میں کویسچنز کیسے آ سکتے ہیں. اور بیسکلی اٹس اے تھیوریٹیکل کورس، تو ایگزام میں بھی I'll be asking questions جس میں کہ تمام کویسچنز اس میں یا تو ہوں گے کہ جی آپ ایکسپلین کریں، کچھ ٹرمز کو ایکسپلین کریں، یا پھر اس میں کویسچنز ہوں گے کہ جو ہے what do you know about the State Bank of Pakistan, یا any aspect of supervision، یا any aspect of State Bank، یا گائیڈ لائنز اور اس طرح کی چیزیں بیسکلی فائنل ایگزام میں، مڈ ٹرم ایگزام میں آپ کے آئیں گی. اور اس میں there's another thing that I really want to mention here کہ یہ جتنے ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں اس سیشن میں یا اس سے اگلے سیشن میں جو ریویژن کر رہے ہیں، ہم تمام ٹاپکس کی ریویژن نہیں کر رہے، صرف مین کی ایریاز کی ریویژن کریں گے. پلس ہم نے جتنے ٹاپکس پڑھے ہیں ان تمام ٹاپکس کے ریلیونٹ آرٹیکلس، ریلیونٹ آپ کی جو ہے اس کے اندر بکس، آرٹیکلس، اور اس کے علاوہ جتنا آپ کا ریڈنگ مٹیریل ہے وہ تمام بھی میں نے کورس کانٹینٹ میں پرووائڈ کر دیا ہے. وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ کوئی ریلیونٹ لا اپلیکیبل تھا اس پورے لا کی سافٹ کاپی ہے، کچھ ای بکس ہیں، کچھ اس کے اندر آرٹیکلس ہیں، کچھ اور اس میں بہت سارا ریڈنگ سٹف، بہت الیبوریٹ ریڈنگ سٹف میں نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے، سو دیٹ اینی ویئر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ریلیٹ کر سکیں چیزیں آپس میں، آپ اس کو پڑھ سکیں، دیکھ سکیں. دس از اے ویری ایزی کورس. ایگزام ول بی ایزی ایز ویل. تھیوریٹیکل ہے، تھوڑا بورنگ بھی ہے کیونکہ تھیوری ساری پڑھنی ہے، لیکن بیسکلی اس کورس کا مقصد یہ تھا ٹو گیو یو اے ریئل انسائٹ، ٹو ٹیل یو کہ جی لیگل اور اینڈ ریگولیٹری فریم ورک ہے کیا بینکنگ سپرویژن کا، بینکنگ سپروائزر کون ہوتا ہے، بینکنگ سپرویژن کیوں کی جاتی ہے، لیگل فریم ورک کیا ہے، ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے، لیگل ریگولیشنز کو ہم کیسے مکس اینڈ میچ کرتے ہیں، ہمارے لاز کیا گورن کرتے ہیں، ہمارے ریگولیشنز کیا ہیں، سپرویژن کیا ہوتی ہے. ہم نے صرف ان چیزوں کو جاننا تھا، ان کو ان ڈیپتھ دیکھنا تھا کہ اگر میں اگر سپوز کل کو کہوں کہ جی میں آئی ریگولیٹ دس بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان، تو وٹ ول آئی ڈو، میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کیا کام نہیں کر سکتا، میری جورسڈکشن کیا ہوگی، میں کیسے اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہوں، مجھے ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا کی پرنسپلس چاہیے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سی ایسی خصوصیت کریکٹرسٹکس مجھ میں ہونی چاہیے تو میں ریگولیٹ کر سکوں گا بینکنگ انڈسٹری کو. تو یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے اس کورس میں ہم نے کور کی. تو اس سیشن کے اندر ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو ہم نے اپنا کورس سٹارٹ کیا تھا کی لرننگ آبجیکٹیو سے کہ جی ہمارا لرننگ آبجیکٹیو کیا ہے اس کورس کا. تو ہم نے یہ جانا تھا کہ جی ہمارا پہلا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف امپورٹینس آف بینکنگ سپرویژن. بینکنگ سپرویژن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بینکنگ سیکٹر ان پاکستان، بینکنگ سیکٹر کیا ہے پاکستان میں، پھر ایک سپروائزر کا، ریگولیٹر کا کیا رول ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہم نے پہلے دن ڈسکس کی تھیں کہ یہ چیزیں ہم لرن کریں گے. اب امپورٹنس کی اگر ہم بینکنگ سپرویژن کی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی اس کو ریلیٹ کریں تو ہم نے کیا لرن کیا ایکچولی امپورٹنس سے. بینکنگ سپرویژن کیوں ہونی چاہیے؟ اف آئی سے میرا پرسنلی خیال ہے بینکنگ سپرویژن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے، اٹس مائی اوپینین، نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کا سوال یہ ہوگا کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سپرویژن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کرائسس ہوگا، ہر بینک اپنی مرضی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا. پھر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو یاد نہیں 2008 کا بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ سپرویژن واز لو. ون آف دا لرننگ آؤٹ کم کیا تھی کرائسس کی کہ جی سپرویژن بہت کم تھی، سپرویژن لو تھی. فیڈرل ریزرو جو تھی، فیڈرل ریزرو ان کا جو سینٹرل بینک تھا، فیڈرل ریزرو بینک، اس کا خیال تھا کہ فائنینشیل مارکیٹ میں بہت انوویشن ہوگی، بہت ایڈوانس ہوگی، تو اتنی سپرویژن کرنے کی ضرورت نہیں، بہت کمپلیکس فائنینشیل ماڈلز ہیں اور اس میں رسک فیکٹر بھی بہت کم ہے. تو انہوں نے سپرویژن اتنی نہیں کی، ریگولیٹ نہیں کیا پراپرلی. This is the importance of banking supervision. Then banking sector of پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کتنے بینکس ہیں، کیا کس پہ کمپرائز کرتا ہے، کون سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، کون سے نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. پھر رول سپروائزر کا، میں اگر سپروائزر ہوں میرا کیا رول ہے، میں آپ کو کیسے، آپ بینکس ہیں آپ کو کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہوں. پھر لاز وچ گورن دا بینکنگ سیکٹر ہم نے دیکھے، بینکنگ آرڈیننس دیکھا ہم نے، بار بار بینکنگ آرڈیننس کی بات کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کی بات کی، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کی بات کی، پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آرڈیننس کی ہم نے بات کی، پھر اس کے علاوہ پروڈینشیل ریگولیشنز کی بات کی. یہ تمام وہ لاز ہیں، سیٹس آف انسٹرکشنز ہیں، ریگولیشنز ہیں جو کہ گورن کرتے ہیں فائنینشیل انڈسٹری آف پاکستان کو. پروڈینشیل ریگولیشنز دیکھی، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، ادر بینکنگ لاز دیکھے ہم نے سارے. یہ تو ہماری آؤٹ کم کیا تھی، لرننگ آؤٹ کم اس کورس سے کیا ہے کہ ایک تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ پتہ چلی کہ امپورٹنس کے سپرویژن کیوں ہونی چاہیے. بینکنگ سپرویژن نہ ہو تو کیا ہوتا. پھر سپروائزری ہم نے میتھڈالوجیز بھی دیکھی، ہمیں پتہ سپروائزن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گائیڈ لائنز کیا ہیں، بیسل کیا کہتا ہے، بیسل ریکارڈ 1 کیا کہتا ہے، 2 کیا کہتا ہے، 3 میں کیا گائیڈ لائنز ہے. پھر ہم نے اس کے علاوہ ہم نے اس پہ جو میجر بات کی وہ تھی بینکنگ سیکٹر دیکھا کہ پورے پاکستان کا بینکنگ سیکٹر کیسا ہے. ہم نے پہلے ان ڈیٹیل امریکہ کے بینکنگ سیکٹر کی بات کی، پھر ہم نے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی بات کی، پھر ہم نے اس کورس میں اور بھی ایگزامپلس دیکھی، انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے، یو کے کا بینکنگ سیکٹر دیکھا، آسٹریلیا کا دیکھا ماڈل دیکھا، پھر ہم نے فرانس کا ماڈل دیکھا، پھر ہم نے یورپ کا ماڈل دیکھا. یہ سارے ماڈلز ہم نے ڈسکس کیے ہیں. پھر ہم نے رولز کی بات کی، سپروائزر ریگولیٹر کے رولز کیا ہیں وہ اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی. سو دیز ور دا کی آؤٹ کمس آف دس کورس. اگر یہ باتیں آپ کو کورس کمپلیٹ کر کے اگر آپ کو ان باتوں پہ عبور حاصل ہو گیا کہ جی سپرویژن کیا ہے، بینکنگ انڈسٹری کیا ہے، رول کیا ہے، پھر لاز کون سا لا کس سیکٹر میں کو گورن کرتا ہے، تو آپ کو اس کورس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. ناؤ ہم نے جب بینکس کی بات کی تو بینکنگ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، بینک کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک بینکنگ کمپنی ہے، فار دیٹ میٹر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا کہ کوئی بھی کمپنی سٹارٹ کرنی ہو تو کمپنی کا ایک پرپز کیا ہوتا ہے، موٹیو کیا ہوتا ہے، ٹو ارن میکسیمائز شیئر ہولڈرز ویلتھ. ناؤ ہاؤ اے بینک ارنز پروفٹ. بینک کیسے پروفٹ ارن کرتا ہے؟ ویری سمپل. کسی بھی کمپنی کی طرح وہ اپنے آپریشنز رن کرنے کے لیے اس کو ارننگ چاہیے. اب ارننگ کیسے ہوتی ہے،
ایک کسٹمر ہے وہ جا کے بینک میں پیسے جمع کرا دیتا ہے, بینک کیا کرتا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس ڈپازٹ میں والٹ میں رکھ لیتا ہے, کوئی باقی اس کو لون دے دیتا ہے. اب میں ایک کسٹمر ہوں, مجھے لون چاہیے, میں بینک سے لون لے لیتا ہوں, ویسے جہاں استعمال کرنا ہے خرچ کرنا دیتا ہوں, اور انسٹالمنٹس میں پے بینک کو پے واپس کر دیتا ہوں. اب جب میں انسٹالمنٹس میں پے کرتا ہوں تو بینک مجھ سے اس کے اوپر ایک فائنینشیل چارج لیوی کرتا ہے, مجھ سے انٹرسٹ چارج کرتا ہے. اب انٹرسٹ چارج کرتا ہے, انٹرسٹ کیا ہے؟ بینک کا ارننگ ہے, بینک کا پروفٹ ہے. انفیکٹ ناٹ پروفٹ, بینک کا ارننگ ہے. اب بینک ایک کیا کرتا ہے, بورور کو جب پیسے دیتا ہے اس سے انٹرسٹ لیتا ہے, اس انٹرسٹ میں سے ڈپازیٹر, میں نے پہلے پیسے جمع بھی کرائے, مجھے میں نے جب پیسے جمع کرائے تو جو میرے پیسوں کے اوپر بینک کو کچھ حصہ مجھے بھی انٹرسٹ دے گا, باقی کا جو اس کا بیچ والا پورشن ہے وہ کیا ہے, وہ بینک کا پروفٹ ہے. دس از ہاؤ a bank earns profit and runs its operations. اب کیا ہوتا ہے کہ بینک نہ صرف بینک کا ارننگ کا یہ طریقہ کار ہے, بلکہ بینک اور بھی سروسز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اے ٹی ایم مشینز ہیں, آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز ہیں, آپ کسی وقت بھی جا کے پیسے نکال سکتے ہیں, اس پہ بینک آپ کو چارج کرتا ہے. ڈیبٹ کارڈز پہ چارج کرتا ہے. پھر بینک اوور ڈرافٹ آپ کو دیتا ہے. ادر چیکنگ اکاؤنٹس ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بینکنگ سروسز جتنی یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بینک آپ کو چارجز ہیں, بینک کے چارجز آپ پے کرتے ہیں تو آپ وہ سروسز یوز کرتے ہیں, تو وہ بھی بینک کا جو ہے ارننگز ہیں. اب سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس, بینکنگ سپرویژن کے دو میجر کنسرنز ہیں. بینکنگ سپرویژن کے دو میجر کنسرنز کیا ہیں؟ سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس. Two major focuses of banking supervision and regulation are the safety and soundness of financial institution and compliance with consumer protection laws. دو چیزوں کو انشور کیا کرتا ہے بینک, سینٹرل بینک دو چیزوں کو انشور کرتا ہے, سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس اور کیا ہے, کنزیومر پروٹیکشن لاز. Now what are banking regulations? ہم بیکاز جو یہ لیکچر کا ٹائم ہے اٹ از شارٹ, 15 ہمارے پاس سیشنز ہیں جن کو ہم سم اپ کر رہے ہیں, تو ہم کوئکلی اوور ویو کرتے جائیں گے کہ ہم نے کون کون سے مین ٹاپکس پڑھے اینڈ واٹ ڈیڈ دوز ٹاپکس ور اباؤٹ. بینک ریگولیشن کیا ہے؟ آر اے فارم آف گورنمنٹ ریگولیشنز وچ سبجیکٹس بینک ٹو سرٹن ریکوائرمنٹس, ریسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنس. جو ہم کہتے ہیں ریگولیشن یا لا کی بات کرتے ہیں تو لا ہمیں کیا کہتا ہے؟ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. گائیڈ لائن دیتا ہے کہ ایک کام کرنا ہے تو اس کا پروسیجر ہے, ایسے ایسے کر لو. ریکوائرمنٹ کہ یہ کام آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. دیز آر ریگولیشنز. ناؤ کی آبجیکٹیوز آف بینک ریگولیشنز کیا ہیں؟ سب سے جو کامن کی آبجیکٹیوز ہیں, سب سے پہلا ہے پروڈینشیل, رسک کو میٹیگیٹ, رسک میٹیگیشن. دوسرا ہے رسک ریڈکشن. پروڈینشیل کے اندر ہم نے کیا, پہلے بھی ہم نے لاسٹ سیشن میں ایک ڈسکشن کی تھی کہ پروڈینشیل اسے کہتے ہیں, پروڈینشیل ریگولیشنز وہ ہوتی ہیں, یا پروڈینشیل وہ اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں جب آپ یو آر لوکنگ ایٹ دا فیوچر اینڈ میکنگ اے ساؤنڈ ججمنٹ, ساؤنڈ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ پروڈینشیل. رسک ریڈکشن, اوائڈ مس یوز آف بینکس. بینک ریگولیشن کیوں کرتا ہے؟ ریگولیشن اس لیے کرتا ہے تاکہ ایک پروڈینشیل آپ آبجیکٹیو اچیو ہو کہ جو بھی بینک کوئی وہ لے. اب بینکنگ سپرویژن ہے نا, ایک سپروائزر ہے اور ایک دوسرا ایک بینک ہے جس کی سپرویژن ہو رہی ہے. اب وہ جو سپروائزر ہے اس کا کیا آبجیکٹیو ہے اس کو, اس بینک کو جس کی سپرویژن ہو رہی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا, کہ وہ پروڈینشیل ڈیسیژنس لے, رسک کو ریڈیوس کرے, مس یوز نہ ہو اس بینک کا, ٹو پروٹیکٹ بینک کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرے, کریڈٹ ایلوکیشن کو دیکھے, فیورڈ سیکٹرز کے اندر کریڈٹ ایلوکیشن کرے. ناؤ واٹ آر دا پوٹینشیل پرابلمز ان اے بینک؟ ایک بینک ہے اس میں کیا پوٹینشیل پرابلمز آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پرابلم ہو سکتا ہے موسٹ بینکس لائبلٹیز ہیو شارٹر میچورٹی دین ایسٹس. لائبلٹیز کی جو ہے کیا ہے, میچورٹی شارٹر ہوتی ہے دین دا ایسٹس. بینک کی لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ میں ڈپازیٹر ہوں, میں نے بینک کے پاس پیسے جمع کرائے, وہ بینک کی لائبلٹی ہے. اب بینک نے وہ پیسے آگے کسی کو لینڈ کر دیے تو وہ بینک کا ایسٹ ہے. اب ایسٹ تو میں نے بینکس کو 10 لاکھ روپے جمع کرائے, بینک نے ایک اور بارور کو 8 لاکھ روپے دے دیے
اور وہ 8 لاکھ روپیہ انسٹالمنٹس میں 1 سال میں واپس کرے گا. میں 2 مہینے کے بعد بینک میں چلا جاتا ہوں کہ جی میرے 10 لاکھ واپس کریں. تو لائبلٹیز ہیو اے شارٹر میچورٹی, ایسٹس جو ہے وہ تو ملنا ہے 1 سال کے بعد واپس پیسے ملنے ہیں آپ کو 8 لاکھ روپے. سو دس از ون آف دا پرابلم فار دا بینک. پھر کریڈٹ رسک ہے کہ کریڈٹ آپ نے دیا, آپ نے 8 لاکھ روپے لون دیا, وہ ڈیفالٹ کر جائے, وہ پیسے نہ واپس کریں. پھر انٹرسٹ ریٹ رسک ہے. پھر انٹرسٹ ریٹ کیونکہ فلیکچویٹنگ ہے, اب انٹرسٹ آپ نے جب لون دیا تھا کسی بارور کو آپ نے 10% پہ دیا تھا, بعد میں جو مارکیٹ ریٹ ہے انٹرسٹ کا وہ کم ہو گیا, مارکیٹ ریٹ پہ دیا تھا وہ 8% ہو گیا, تو 2% کا آپ کو لاس ہو گیا وہاں پہ. ایولیوشن آف ہوم مورٹگیج, ہم نے جب یو ایس سب پرائم مارکیٹ کرائسس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, ہم نے فار دیٹ میں 2008 کا بینکنگ کرائسس کیوں ہوا تھا, ہم نے جب اس کو ڈسکس کیا تھا اس کی ریزنز دیکھی تھی. ہم نے سٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ جی 1930s میں کیا ہوا تھا, لینڈر اور بینک 2 اینٹیز تھیں. میں نے لون لینا ہے, گھر خریدنا ہے, میں بینک کے پاس جاتا ہوں, بینک کہتا ہے جی مجھے گھر خریدنا ہے, فلانی جگہ پہ گھر ہے اور اتنے کا گھر ہے اور مجھے اتنا لون چاہیے. تو بینک کہتا ہے جی اچھا پیسے واپس کیسے کرو گے, میں کہتا ہوں جی میری اتنی انکم ہے اور اتنے عرصے میں وہ آپ کو پیسے واپس کر دوں. بینک کہتا ہے ٹھیک ہے, بینک مجھے لون دیتا ہے, میں جا کے گھر خرید لیتا ہوں اور پھر اس کو انسٹالمنٹ سے پے کرتا رہتا ہوں. یہ تو ایک ٹریڈیشنل ایولیوشن آف ہوم مارٹگیج ہے نا, ہوم مارٹگیج اسے کہتے ہیں. ناؤ دا نیو ماڈل آف ہوم مارٹگیج لینڈنگ کیا بن گئی کہ جی مارٹگیج بروکرز آ گئے. اب مارٹگیج بروکر وہ کمپنیز تھیں اور ہیوج کارپوریشنز تھیں بیسکلی, جو کیا کرتی تھیں, ایک تو مارکیٹنگ کرتی تھیں. اب 2 پارٹیز ہیں, یہ گھر, اس پارٹی نے گھر خریدنا ہے, اس نے گھر بیچنا ہے. جس پارٹی نے گھر بیچنا ہے وہ بھی مارٹگیج بروکر کے پاس جاتا ہے, جس نے خریدنا ہے وہ بھی مارٹگیج بروکر کے پاس جاتا ہے. اب مارٹگیج بروکر اس پارٹی کے لیے مارکیٹنگ بھی کرتی ہے, اسے بتاتی ہے گھر بڑا خوبصورت ہے, بڑی اچھی پریزنٹیشنز دکھاتی ہے اور یہ کہ بڑا اچھا ہے, تم لے لو, بڑا سستا مل رہا ہے. اور جس نے خریدنا ہے اسے کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہیں بینک سے پیسے لے کے دیتا ہوں. اور جو مارٹگیج بروکر ہے وہ ہی اسیسمنٹ کرتا ہے اس کی, جس نے گھر خریدنا ہے اسی کی اسیسمنٹ کرتا ہے. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے اس کی اسیسمنٹ کرا کے بینک کو کہا کہ جی یہ بندہ ہے, اس نے فلانا گھر خریدنا ہے, اس سے پیسے لیے, اپنا کمیشن بیچ میں لیا اور اس کو گھر بیچ دیا. ناؤ یہ کیا ہوا, مارٹگیج بروکرز کے بیچ میں رول آ گیا. پھر اور جب فائنینشیل ایڈوانسمنٹ آئی تو پھر کیا ہوا کہ ایس پی ویز یا ایس آئی ویز بن گئے. ایس پی ویز بن گئے اسپیشل پرپز وہیکلز, ایس آئی ویز اسپیشل انویسٹمنٹ وہیکلز بن گئے. یہ کمپنیز بن گئیں. ان کمپنیز نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب بیچ میں ایک بڑا سب پرائم مارکیٹ ایک بن گئی. سب پرائم مارکیٹ کیا تھی کہ ایک تو یہ پرائم مارکیٹ تھی مارٹگیج مارکیٹ, جس کے اندر مارٹگیج بروکرز تھے, وہ سیل پرچیز کراتے تھے, بیچ میں کمیشن لیتے تھے, بینک سے بھی لون اپروو کراتے تھے, کرا کے دیتے تھے, اور جو انڈیویجولز ہوتے تھے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے کراتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ غلط کریڈٹ ریٹنگز کرانی شروع کر دیں. انہوں نے سب پرائم مارکیٹ میں ایک اور سب پرائم مارکیٹ اس میں کہتے ہیں جس میں مجھے گھر خریدنا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے, نہ میں واپس کر سکتا ہوں. میں مارٹگیج بروکر کے پاس جاتا ہوں, اسے کہتا ہوں یار گھر لینا ہے لیکن پیسے نہیں ہے, نہ میں لون بھی نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہیں لون لے دیتا ہوں. وہ میری غلط کریڈٹ ریٹنگ کرا دے گا, کریڈٹ ریٹنگ اچھی کرا دے گا کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کو بھی کمیشن دے دے گا, مارٹگیج بروکر خود بھی کمیشن لے لے گا اور بینک سے مجھے لون لے دے گا. اب آلریڈی جب میں خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ جی میں گھر کی انسٹالمنٹ نہیں دے سکتا, نہ میں آپ کو انٹرسٹ دے سکتا ہوں, اور میں ڈیفالٹ کر جاؤں گا, تو اور پھر بھی آپ مجھے لون گھر خرید کے دے رہے ہیں, تو آپ 2-3 جگہ سے مارٹگیج بروکر تو اپنا کمیشن لے رہا ہے, اس کا تو فائدہ ہے, لیکن ایونچولی نقصان کس کو, بینک کو نقصان ہے. اب بینک کو نقصان ہے. اب بینک کو کس طرح سے نقصان ہے کہ جی میں لون دینا بند کر دیتا ہوں, ڈیفالٹ کر جاتا ہوں. اب میں ڈیفالٹ جب کر گیا تو بینک کیا کرے گی, بینک یہ کرے گی کہ جی مجھے گھر لے لے گی, ٹھیک ہے فیئر انف, بینک گھر لے لے, گھر لے کے وہ بیچ دے گی, بیچ کے اپنے پیسے پورے کرے گی. اب کیا ہوگا کہ مارکیٹ پرائسز جو تھیں, ہوم ہاؤسنگ ببل جو تھا وہ ڈیولپ ہو رہا تھا, مارکیٹ پرائسز بہت ریپڈلی گرو کر رہی تھیں.
تو بینکس نے, انویسٹمنٹ بینکس نے یہ سوچا کہ کیونکہ انہوں نے ایک فائنینشیل انوویشن کی کہ ہاؤسنگ پرائسز تو بہت ریپڈلی بڑھ رہی ہیں, تو وائی ناٹ کہ ہم ایسا کریں کہ ایس پی وی اور ایس آئی ویز بنا لیں. یہ ایس پی وی ایس آئی ویز کیا کریں گے کہ وہ جو ڈرٹی مارٹگیجز ہیں نا, اب مارٹگیجز تو ہیں لون لیے ہوئے لیکن کسی گھر کے اگینسٹ لیے ہوئے, وہ گھر تو ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ بندہ پیسے نہیں بھی دے سکے گا, اس میں بھی یہ کہ کچھ شاید دے بھی دیں, کچھ گڈ وہ اس میں مارٹگیجز ہوں گی, کچھ بیڈ ہوں گی, کچھ ڈرٹی ہوں گی. اب بیڈ والے کا چانس ہے کہ دے دے گا, ڈرٹی والے کا چانس ہے نہیں دے گا. اب جو اس میں بھی پھر دیکھ لیا کہ انہوں نے کہ جی اس کے اگینسٹ ہم کیا کرتے ہیں, مارٹگیج بیکڈ سیکیورٹیز بیچ دیتے ہیں, انویسٹرز کو ہم نے سیکیورٹیز دے دیتے ہیں, اور اسی حساب سے جو ڈرٹی سیکیورٹیز ہیں اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہوگا, بیڈ پہ کم ہوگا, گڈ سیکیورٹیز پہ کم انٹرسٹ دے دیں گے. اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ سیکیورٹیز ایشو کرنی ہے, سیکیورٹیز کی بیکنگ کون کر رہا ہے, وہ مارٹگیج کر رہی ہے, وہ گھر کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کیس اگر وہ بیڈ سیکیورٹی بھی, بیڈ مارٹگیج بھی ہے, وہ نہیں پے کر پاتا, ہم ایسے کریں گے کہ وہ پریمیم جب پے کرے گا اس کا انٹرسٹ دے گا, تو اس میں سے ہم اس جو انویسٹر ہے جس کو ہم نے سیکیورٹی بیچی اس کو بھی دے دیں گے. اور اگر وہ نہ دے پایا, وہ ڈیفالٹ کر گیا, جو مارٹگیج جس نے لی ہوئی ہے وہ اگر ہوم اونر جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گیا, تو ہم اس کا گھر بیچ دیں گے اور سیکیورٹیز کے پیسے واپس کر دیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی ایزیوم کیا کہ کیونکہ ہاؤسنگ کی پرائسز بہت ریپڈلی انکریز کر رہی ہیں, تو ہمیں لاس تو پھر بھی نہیں ہو سکتا. جتنے کا گھر ہم نے خرید کے اس بندے کو دیا تھا, اس نے اگر پیسے واپس نہیں بھی کیے تو گھر کی پرائس تو بڑھ گئی. جب گھر کی پرائس بڑھ گئی تو ہمیں تو پھر بھی فائدہ ہی ہے. سو دس واز سب پرائم مارکیٹ. اور ایونچولی کیا ہوا کہ جب ہاؤسنگ ببل برسٹ ہوا, گھروں کی پرائسز ایک دم نیچے آ گئیں, ادھر سے ہوم اونرز ڈیفالٹ کر گئے, وہ بھی پیسے نہیں, انہوں نے بینکس نے ایس پی ویز نے کیا کیا, گھر لے لیے لوگوں سے, لے کے بیچنے شروع کیے, تو جتنے کا گھر خریدا تو اس کی 1/4 پرائس بھی نہیں مل رہی تھی. اور ادھر سے بروکرز جو سیکیورٹیز انویسٹرز تھے جنہوں نے سیکیورٹیز خریدی ہوئی تھی, وہ شو ڈالنے لگے ہمارے پیسے واپس کریں. اور انہوں نے ان سیکیورٹیز کے اگینسٹ انشورنس بھی لی ہوئی تھی. اب انشورنس کمپنی نے ایک دم جب اتنا بڑا انشورنس کا کریش ہو گیا تو انہوں نے وہ بھی بیک آف کر کے انہوں نے کہا ہم تو اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتے. سو دس واز ہاؤ جو 2008 کا بینکنگ کرائسس تھا, اٹ اسٹارٹیڈ. Through financial innovations, loan issued to borrowers at minimum rate adjusted rate by mid-2006, time to pay bigger amounts comes. Household income did not increase in the same proportion as housing prices. Subprime mortgage owner starts defaulting. جیسے کہ میں نے بات کی ابھی, فائنینشیل انوویشن کر کے انہوں نے لونز دے دیے, ایس پی ویز اور ایس آئی ویز نے سیکیورٹیز بیچ دی, ہاؤسنگ انکم بڑھی نہ, ہاؤسنگ پرائسز جو تھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئیں, اور ایونچولی کیا ہوا, وہ سب پرائم مارکیٹ کرائسس شروع ہو گیا. ریٹنگ ایجنسیز نے کیا کیا کہ ریٹنگ جو انہوں نے کی ہوئی تھی کسٹمرز کی, انہوں نے ریوائز کرنی شروع کر. جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے ریٹنگ غلط کی ہوئی ہے, تو انہوں نے ایک دفعہ ریوائز کی, دوسری دفعہ ریوائز کی, تیسری دفعہ ریوائز کی, تو مارکیٹ میں ویسے ہی پینک ہو گیا کہ جی ریٹنگ ایجنسیز تو غلط انہوں نے ریٹنگز کی ہوئی ہیں, اور جو تھے ہوم اونرز تھے وہ ڈیفالٹ کرنے لگ گئے. تو وہاں جو اس کے اگینسٹ جو کسٹمرز, یہ جو انویسٹرز تھے جنہوں نے سیکیورٹیز لی تھی, انہوں نے مارٹگیج بیک سیکیورٹیز لی ہوئی تھی, انہوں نے وہ شور مچانا شروع کر دیا. تو ایک الارم بجنا شروع ہو گیا ایس آئی ویز اور ایس پی ویز پہ کہ جی یہ تو سچویشن خراب ہو گئی. بینکس فائنڈ themselves in non-comfortable position. بینکس بھی پھنس گئے, اس عجیب سچویشن میں آ گئے. انہوں نے لون دینے بند کر دیے, بینکس نے فردر لون دینے بند کر دیے, لوگوں نے ڈپازٹ کرانے بینکس میں بند کر دیے. تو اس سے کیا ہوا کہ مور فرینزی ان مارکیٹ اینڈ مور ڈیفالٹس, اور زیادہ مارکیٹ جو تھی وہ ڈسرپشن ہونا شروع ہو گئی, فرینزی ہونا شروع ہو گئی, ڈیفالٹس اور زیادہ ہونا شروع ہو گئے. پھر ریٹنگ بار بار ریوائز ہونی شروع ہو گئی, اور اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مس میچ کی وجہ سے جو تھا وہ پرابلم تھا وہ اور زیادہ ایگزیجریٹ ہونا شروع ہو گیا. ایز ایم بی ایس سی ڈی او, ایم بی ایس مارٹگیج بیک سیکورٹی, سی ڈی اے جو ہے کولیٹرائز ڈیٹ آبلیگیشنز, جو وہ سیکورٹیز تھیں, مارکیٹ شیکن is shaken. Investors start debating over other derivatives towards panic spreads across and people start getting out, further hurting the bank. لوگوں نے جب ڈپازٹ کرانے بند کر دیے, لوگوں نے سیکورٹیز آنے پانے بیچنی شروع کر دیں, سیکورٹیز واپس کرنی شروع کر دیں, تو بینک کو اور زیادہ نقصان ہونا شروع ہوا, بینک اور ہرٹ ہونا شروع ہو گئے.
The crisis unfolded as a silent tsunami. As a tsunami جو تھا وہ crisis unfold ہو گیا, اور جب کرائسس جیسے ہی بڑھا تو اٹ وینٹ اپ بیونڈ دا کنٹرول, یہ تو کنٹرول سے باہر ہو گئی سچویشن. اور موسٹ آف دا پلیئرز ان دا مارکیٹ, مارگیج بروکرز, انویسٹمنٹ بینکرز, سب کے سب تمام جو تھے ڈیٹ میں چلے گئے, کیونکہ وہ موسٹلی انہوں نے خود خریدے ہوئے تھے. ایون سچویشن یہ تھی سب پرائم مارکیٹ میں کہ جو سیکیورٹیز نہیں بکی تھیں, بک نہیں سکتی تھیں, جو کہ ڈرٹی سیکیورٹیز تھیں, جو کہ جس میں کنفرم پتا تھا کہ وہ نہیں پیسے واپس ملیں گے, وہ گھر ہی بیچ کے آپ کو پیسے واپس لینے پڑیں گے, ان کو ہائر انٹرسٹ میں بینک نے اپنے آپ کو خود بیچا ہوا تھا. کسی اور نے نہیں خریدا تو خود اپنے آپ کو ہائر انٹرسٹ پہ بیچ دیا کہ سو دیٹ ہمیں ایونچولی فائدہ تو ہمیں خود ہی ہوگا. اور پھر کیا ہوا, ایز اے کنٹیجین جو تھا, ایک جس طرح کی ایک بیماری ایک دوسرے سے, ایک بینک سے دوسرے کو لگتی, دوسرے سے تیسرے کو لگتی, چوتھے کو لگتی ہے, پوری اکانومی میں ایک جو تھی ڈیفالٹ شروع ہو گئے, کرائسس کی سچویشن شروع ہو گئی. سینٹرل گورنمنٹ اسٹارٹس پمپنگ ان منی ایز اے لاسٹ ریزورٹ. لیکن سینٹرل گورنمنٹ, فیڈرل ریزرو نے گورنمنٹ کے تھرو بینکس کو پیسے دینا شروع کر دیے, منی انویسٹ کرنے شروع کر دی, سو دیٹ کہ بینکس کو بچایا جا سکے. لیکن سچویشن واز سو ڈیواسٹیٹڈ کہ اس سے بھی فائدہ نہ ہو سکا. انفیکٹ فیتھ, جو یقینی لوگوں کا بینکنگ انڈسٹری بھی ختم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے بینکنگ انڈسٹری ریوائیو نہ کر سکی اور ایونچولی ڈیفالٹ کر کے کرائسس میں آ گئی, جس کی وجہ سے گلوبل فائنینشیل کرائسس اسٹارٹ ہو گیا. شارٹ ٹرمز میں when some homeowners default, the amount of cash following it MBS declines and become uncertain ہو گئی. Investor and businesses holding MBS mortgage backed securities have been significantly affected. Effect is magnified by the high level debts maintained by individuals and corporations, sometimes called financial leverage. میں انہوں نے جو high level debts رکھے ہوئے تھے وہ اس کی وجہ سے ان کے defaults اور زیادہ higher ہونا شروع ہو گئے. یہ ریزنز تھیں بیسکلی جن کی وجہ سے گلوبل فائنینشیل کرائسس 2008 کا شروع ہوا تھا. دین ٹائپس آف ریگولیشنز, ہم نے اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کیا تھا لیسن لرنڈ کیا تھے, اور اس کے پھر ہم نے بیس پہ ہم نے کہا کہ جی یہ ہمارا بیسک جو لیسن لرنڈ تھا وہ فائنینشیل کرائسس کا, وہ یہ تھا کہ بیکاز لاس آف لوز سپرویژن تھی, جس کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس اسٹارٹ ہوا. ناؤ ٹائپس آف ریگولیشنز کون کون سی ہیں. Banks in one form or another have been subject to the following non-exhaustive list of regulatory provisions. Restrictions on branching and new entry کے اوپر ایک بینک سپر سینٹرل بینک جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا سکتا ہے, یہ ایک ریگولیشن لگا سکتا ہے. پرائسنگ کے اوپر ریگولیشن لگا سکتا ہے. لائن آف بزنس ریگولیشن, ریگولیشن اونرشپ لنکیجز کے اوپر ریگولیشن لگائی جا سکتی ہے. ریگولیشنز ریسٹرکشن آن دا پورٹ فولیو آف ایسٹس دیٹ بینک کین ہولڈ, کیا کیا پورٹ فولیو میں ایسٹس رکھ سکتا ہے, کون سے نہیں رکھ سکتا, یہ ایک ریسٹرکشن ریگولیشن لگا سکتا ہے سینٹرل بینک یا سپروائزر آن دا بینکنگ انڈسٹری. یا کمپلسری ڈپازٹ انشورنس کی ریگولیشن لگا سکتا ہے, تمام بینکس کے لیے کمپلسری کر دے گا تو وہ ڈپازٹ انشورنس کرائیں گے. کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹس امپوز کر سکتا ہے. ریزرو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ امپوز کر سکتا ہے. ریکوائرمنٹس ٹو ڈائریکٹ کریڈٹ ٹو فیورڈ سیکٹرز اور انٹرپرائز, یہ ایک بڑے یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کا مینڈیٹ ہے کہ جی ہم نے آٹوموٹیو سیکٹر کو بوسٹ کرنا ہے, آٹوموٹیو سیکٹر کو بوسٹ کیسے کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈی دے سکتی ہے آٹوموٹیو سیکٹر کو, ٹیکس سبسڈی دے سکتی ہے, امپورٹ سبسڈی دے سکتی ہے. یا آٹوموٹیو سیکٹر میں تو جس طرح ابھی پاکستان کی بات کریں 4-5 بڑے بڑے پلیئرز ہیں, سوزوکی ہے, ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, جن کی بڑی کارپوریشنز ہیں پاکستان میں, ان کے مینوفیکچرنگ بھی ہے اور ان کی اسمبلیز بھی ہیں. اب ناؤ اس کے علاوہ آٹوموٹیو سیکٹر از سو ہیوج ان پاکستان آٹوموٹیو پارٹس ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اب آٹوموٹیو پارٹس میں کیا کیا آ جاتا ہے, انجن کے پارٹس آ جاتے ہیں, اور گاڑی کے آئل فلٹر, جتنے پارٹس گاڑی کے اندر یوز ہو سکتے ہیں وہ تمام پارٹس آ جاتے ہیں. اب وہ اٹ از اے لوکل انڈسٹری ایز ویل. سوزوکی, ہونڈا, ٹویوٹا تو جاپنیز کارپوریشنز ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہیں کچھ پارٹس یہ پاکستان سے خریدتے ہیں, باقی باہر سے منگوا کے یہ کچھ پارٹس خود بناتے ہیں اور یہ اپنی گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں, جو جتنی بڑی کارپوریشنز ہیں. باقی جو پارٹس لوکلی بناتے ہیں ان کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں آٹوموٹیو انڈسٹری میں. ہم ان کو زیادہ سے زیادہ لون دے سکتے ہیں, لون دیں گے تاکہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کریں. اب لون جو ہے, کیا گورنمنٹ آف پاکستان لون خود دے گی؟ گورنمنٹ آف پاکستان خود لون نہیں دیتی.
گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انسٹرکشن دیتی ہے, ڈائریکٹو دیتی ہے کہ آٹوموٹیو انڈسٹری کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے, تو آٹوموٹیو انڈسٹری کو زیادہ زیادہ لون دیے جائیں. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو خود تو نہیں لون دیتا, وہ تو بینکنگ انڈسٹری کے تھرو آپریٹ کرتا ہے. اب بینکنگ انڈسٹری کا سپروائزر ہے, ریگولیٹر ہے, اس کا آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنے چھوٹوں کو, اپنے تمام بینکنگ انڈسٹری کو آگے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے, ان پہ ریگولیشن لگا دیتا ہے, ریسٹرکشن لگاتا ہے کہ جی آپ نے آٹوموٹیو انڈسٹری میں زیادہ سے زیادہ لون دینے. سو دس از ہاؤ دا پروسیس ورکس. پھر اور کون سی ریگولیشنز ہو سکتی ہیں؟ پھر اور کون سی ریگولیشنز ہو سکتی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا کوئی بھی سینٹرل بینک یا سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی اور کون سی بینکنگ انڈسٹری پہ ریگولیشن لگا سکتا ہے؟ ایکسپیکٹیشن دیٹ ان دا ایونٹ آف ڈیفیکلٹی بینک ول ریسیو اسسٹنس ان دا فارم آف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک یا سپروائزری اتھارٹی کے پاس ایک پروویژن ہوتی ہے کہ جی کوئی بینک اگر اٹ از گوئنگ ٹوورڈز انسالوینسی لیکن ابھی انسالوینٹ نہیں ہوا, اس کی پوزیشن ریوائیو کی جا سکتی ہے, اس کو فائنینشیل اسسٹنس یا لیکوڈیٹی ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک یا سپروائزری اتھارٹی اسے کیا کرتی ہے؟ لون دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لون لے لو اتنے پیسے اور اپنے آپ کو ریوائیو کر لیں, ریسٹرکچر کر لیں. دس از ون ریگولیشن. اسپیشل رولس کنسرننگ مرجرز not always subject to competition standard of failing banks, liquidation, insolvency, یہ سارے وہ processes ہیں جو کہ جو ہے they are kind of regulations that a central bank can impose. Other rules affecting cooperation within the banking sector, اس پہ بھی کوئی بھی ریگولیشن دے سکتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ بینک یا سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی. پھر ہم نے ایک بات کی تھی اس کورس کے دوران بیسل ایکارڈز پہ, بیسل 1, 2, 3. بیسل 1 کیا ہے, کیوں ضرورت پیش آئی؟ بیسکلی اٹس اے راؤنڈ آف ڈیلیبریشن بائی سینٹرل بینکرز فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ان 1988 کے اندر بیسل 1 بنایا گیا تھا, جو کہ بیسکلی تمام بینکنگ اراؤنڈ دا ورلڈ پوری دنیا سے جو بینکنگ سپروائزرز تھے وہ بیسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں پہ جمع ہوئے, ان کے درمیان میٹنگز ہوئی, کافی سارے راؤنڈز ہوئے میٹنگز کے, اور اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے رولز بنائے, ریگولیشنز بنائی, گائیڈ لائنز بنائی فار دا بینکنگ انڈسٹری. بیسل کمیٹی آن بینکنگ سپرویژن ایک بنائی گئی جس کے انڈر بیسل سٹی کے اندر اور سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ بنائی گئی تھی, اور انہوں نے کیا کیا 1988 بیسل ایکارڈ کے نام سے اس کو انہوں نے پھر انفورس کیا. گروپ آف 10 کنٹریز نے 1992 میں اسے انفورس کیا گیا, اور بیسل 1 پرانا ہو چکا ہے, اس پہ بیسل 3 کرنٹ چل رہا ہے. The world has changed as financial conglomerates, financial innovation and risk management have developed in a more comprehensive set of guidelines. کیونکہ فائنینشیل انوویشن اور ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے تو بیسل 1 آؤٹ موڈ ہو گیا, اب اس کی جگہ بیسل 2 آ چکا ہے, اور نہ صرف بیسل 2 آ گیا, اس وقت بیسل 3 جو ہے اٹ از ان پروسیس. بیسل 3 بہت سارے کنٹریز نے امپلیمنٹ کر لیا, بہت سارے کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, پاکستان بھی امپلیمنٹیشن فیز میں ہے ابھی. ناؤ بیک گراؤنڈ آف دا بیسل کمیٹی, بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جی جرمنی میں ایک بینک تھا جس کا نام ہرسٹیڈ بینک تھا 1974 میں. 26 جون 1974 کو کیا ہوا, اس بینک نے کافی ساری ٹرانزیکشنز کی جو کہ جرمنی سے نیو یارک کے بینک میں انہوں نے پیسے ٹرانسفر کرنے تھے, فارن ایکسچینج میں جرمن مارک سے ڈالرز کے اندر انہوں نے پیمنٹ کرنی تھی. اب کیا ہوا کہ جب یہ ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے جو ریگولیٹری اتھارٹی تھی جرمنی میں, اس نے یہ بینک بند کر دیا, لائسنس کینسل کر دیا, بند کر دیا. اب کیا ہوا, کیونکہ جرمنی کا اور امریکہ کا یو ایس اے کا ٹائم زون کا ڈفرینس اتنا ہے کہ وہاں پہ 26 تاریخ ابھی چل رہی تھی, یہاں پہ 26 تاریخ کو انہوں نے جب یہ ڈیسیجن دیا تو انہوں نے یہ بند کر دیا, ڈیٹ اور ٹائم زون کا ڈفرینس آ گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو بینک تھا اٹ واز انیبل ٹو ایگزیکیوٹ دا پیمنٹ
جو ہر اسٹیٹ بینک نے جرمنی سے جو امریکہ میں پیمنٹ کرنی تھی وہ اسی تاریخ میں کر نہیں سکا اور اسی تاریخ میں اسے ریگولیٹر نے اس کو بینک بند کر دیا. اب ایک بہت بڑا ایشو بنا اراؤنڈ دا ورلڈ اور لوگوں بڑا شور مچا. پھر کیا ہوا کہ G10 نیشنز جو ہیں 10 کنٹریز کا جو گروپ ہے جس میں فرانس ہے, امریکہ ہے اور رشیا ہے, جرمنی ہے, برٹن ہے, یہ سارے ان کے کمیٹی ایک بیٹھی جس نے بیٹھ کے اس مسئلے کو سالو کیا. پھر ان کمیٹی انہوں نے بنائی. اس کے بعد جب یہ مسئلہ سالو ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بیسل کمیٹی بنا دی بینکنگ سپرویژن کے اوپر, جس نے پھر یہ فردر بیسل 1 ایکارڈ کے نام سے اس نے سیٹ آف گائیڈ لائنز انہوں نے ڈیولپ کر دی. دین دا مین فریم ورک آف دا بیسل 1 ایکارڈ, Basel 1, that is 1988 Basel Accord, is primarily focused on risk asset and appropriate risk weighting of assets. یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کرتا ہے Basel 1 Accord. اس کے بعد Basel 2 آ گیا. It is the second of the Basel Accords, now extended and effectively superseded by Basel 3 اب آ گیا, which is recommendations on banking laws and regulations issued by the Basel Committee on Banking Supervision. Basel 2 is about the banking laws and regulations by the Basel Committee, guidelines ہیں. Initially published ہوا تھا 2004 جون میں, was intended to create an international standard for banking regulators. اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ بینکنگ ریگولیشنز لاز بنانا تھا, to control how much capital bank needs to put aside to guard against the types of financial and operational risks banks and the whole economy face. Capital adequacy requirement جو ہے as a result of Basel 2 جو ہے it was developed and implemented. It was minimum capital requirement بھی جسے کہتے ہیں, it was one of the pillar of the Basel 2 accord. Accord and operation. Basel 2 uses a 3 pillars concept ہے. پہلا ہے minimum capital requirement جو کہ ایڈریس کرتا ہے رسک کو. رسک کون سا کہ جی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بینک اپنا کتنا کیپٹل, اب میں ڈپازیٹر ہوں, میں بینک کے پاس گیا, میں نے جا کے بینک کے پاس پیسے جمع کرائے. بینک نے کیا کیا, میں نے 10 لاکھ جمع کرایا, بینک نے 2 لاکھ روپیہ بینک نے اپنے والٹ میں رکھ لی, 8 لاکھ روپے آگے لون دے دیا. اب یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا بیسل 2 میں کہ جی منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ بینک کتنا پیسے اپنے پاس رکھے, کتنا لینڈ کرے, یہ نہیں کہ سارا لینڈ کر دے اپنے پاس رکھے ہی نہ. پھر سپروائزری ریویو کہ سپروائزر کیسے سپرویژن کرے, کیا کون سے لاز ہونے چاہیے, ریگولیشنز ہونی چاہیے سپروائزر کے پاس, اس کے پاس پاورز ہونی چاہیے کہ وہ بینک کو ریگولیٹ کر سکے. پھر مارکیٹ ڈسپلن کیسے قائم رکھا جا سکے, ڈسکلوجر کیا ہونا چاہیے, بینکس اپنے ڈسکلوجر کب کیسے کرے, کن کن چیزوں کو ڈسکلوجر کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں 3 pillars آف دا بیسل 2 ایکارڈ. ناؤ پالیسی گول کیا ہے ریگولیشن کا, ہم ریگولیشن کیوں کرتے ہیں, کس پالیسی کے تحت ریگولیشن کرتے ہیں. سب سے پہلی ہے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. ہم انشور کرتے ہیں کہ جی سیفٹی ہو اور ساؤنڈنس ہو کس کی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی. پھر ہم دیکھتے ہیں میٹیگیٹ کرتے ہیں, میٹیگیشن آف سسٹمک رسک. سسٹمک رسک جو ہے اس کو ہم کم کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. فیئرنیس اینڈ ایفیشنسی آف مارکیٹ کو ہم انشور کرتے ہیں. پروٹیکشن آف کسٹمرز اینڈ انویسٹرز. یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ بیسک ہمارے پالیسی ریگولیشن کی گولز ہیں. ان 4 وجہوں سے ہم اپنی ریگولیشن کرتے ہیں. بینکنگ انڈسٹری کی ریگولیشن کرتے ہیں. پہلی تو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, دوسرا میٹیگیشن آف سسٹمک رسک, سسٹمک رسک کو کم کرنے کے لیے. تیسرا ہے فیئرنیس اینڈ ایفیشنسی آف مارکیٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے, انشور کرنے کے لیے. چوتھا ہے پروٹیکشن آف کسٹمرز اینڈ انویسٹرز, انویسٹرز اور کسٹمرز کی پروٹیکشن کے لیے. دین دیر آر 4 اپروچز ٹو فائنینشیل سپرویژن. سپرویژن کرنے کے لیے 4 اپروچز ہیں, 4 طرح کے ماڈلز ہیں جو کہ اراؤنڈ دا ورلڈ یوز ہوتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 4 طرح کی جو اپروچز ہیں یہ بیسکلی 4 طرح کے ماڈلز کنسٹیٹیوٹ نہیں کرتی. کہتے تو ہم کہ ہیں کہ جی یہ 4 قسم کے ماڈلز ہیں, لیکن ہر کنٹری اپنا الگ ماڈل بناتا ہے. ہر کنٹری کیا کرتا ہے, ان 4 ماڈلز کو یا ان 4 اپروچز کو دیکھتا ہے
اور اپنے سینیریو, اپنی اکنامکس, اپنی ڈائنامکس, اپنا پولیٹیکل, اپنا جو فائنینشیل انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ان چاروں میں سے کوئی ایک اپروچ جو ہے, کوئی ایک ماڈل اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے اندر پھر باقی 3 اپروچز یا ماڈلز کے ایلیمنٹس کو ایڈ کر لیتا ہے اور اپنا ایک ماڈل ایک الگ سے بنا لیتا ہے. اب 4 اپروچز کون سی ہیں؟ پہلی انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے, دوسری فنکشنل اپروچ ہے, تیسری ہے انٹیگریٹڈ اپروچ اور چوتھی ہے ٹوئن سپیک اپروچ. Institutional approach. Institutional approach کیا ہے؟ is one of the classical forms of financial regulatory oversight. It is a legal entity driven approach. کہ ایک لیگل اینٹی بنا دی جائے جو کہ تمام فائنینشیل انڈسٹری کو دیکھے, ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا جائے, rather than کہ ڈفرنٹ. ہم آگے ماڈلس دیکھتے ہیں, اس میں صرف ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا ہے جس کی ہم اگر دیکھیں the firm's legal status, for example an entity registered as a bank, a broker, dealer or an insurance company essentially determines which regulator is tasked with overseeing its activity both from safety and soundness and a business conduct perspective. 3 طرح کی ہمارے پاس انڈسٹری ہے. ایک تو ہے بینکس ہیں, ایک ہمارے پاس بروکرز ہیں, ایک ہمارے پاس انشورنس کمپنیز ہیں. اب ان تینوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اگر بنا دیا جائے, انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے کہ جی یہ تینوں ہیں, تینوں کو ریگولیٹ, یہ ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک لیگل اینٹی یہ ہے جو کہ ان تینوں سیکٹرز کو دیکھے گی, تو وہ کیا ہوگی؟ انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوگی. ایگزامپل, بیسٹ ایگزامپل ہم نے پورا کیس ڈسکس کیا تھا چائنا کا. بینک آف چائنا, بینک آف چائنا کیا تھا؟ وہی مانیٹری پالیسی بناتا تھا, وہی سارے سپرویژن اور ریگولیٹری کے وہ دیکھتا تھا. اب بھی مانیٹری پالیسی اسی بینک آف چائنا کے پاس ہے, لیکن باقی انہوں نے ایک لیگل انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہیں, سپروائزرز بنا دیے ہیں کہ انشورنس کا الگ سپروائزر ہے, بینکنگ انڈسٹری کا الگ سپروائزر ہے. The functional approach. Under the functional approach, supervisory oversight is determined by the business that is being transacted by the entity without regards to its legal status. Each type of business may have its own functional regulator. جیسے بینکنگ انڈسٹری کا الگ ریگولیٹر ہے, سپروائزر ہے, انشورنس انڈسٹری کا الگ ہے, اور بروکریج ہاؤسز جو ہیں ان کا الگ ہے, فائنینشیل جو بروکرز ڈیلرز ہیں ان کا جو سٹاکس ہیں انڈسٹری ہے اس کا الگ ہے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل از فرانس. فرانس میں اس طرح سے ہے کہ ہر طرح کی جو ہے ٹائپ آف بزنس ہے اس کا ایک الگ ریگولیٹر سپروائزر ہے. انٹیگریٹڈ اپروچ. Under the integrated approach, there is a single universal regulator that conducts both safety and soundness oversight and conduct of business regulation for all the sectors of the financial services business. Integrated approach میں کیا ہے؟ Integrated approach کے اندر under the integrated there is a single universal regulator that conducts both safety and soundness oversight and conduct of business. اب 2 طرح کی ہم نے چیزیں دیکھی, 2 طرح کی چیزیں دیکھی نا. پہلا ہم نے یہ پہلے بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہر کسی کے کیسز بھی ہم نے پورے کیسز ڈسکس کیے تھے کہ پہلی ہمارے پاس تھی انسٹیٹیوشنل میں ہم نے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی ایک ہم ایگزامپل دیکھیں, اگر ہم دیکھیں پاکستان کے سینیریو میں, پاکستان میں دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سپروائز کرتی ہے کس کو؟ جو بینکنگ انڈسٹری ہے, ریگولیٹ کرتی ہے بینکنگ انڈسٹریز کو, ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو, بٹ ناٹ دا انشورنس کمپنیز. انشورنس کمپنیز کو کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. سو 2 فنکشنل اپروچ ہے, 2 قسم کے سپروائزرز ہیں, 2 قسم کے سیکٹرز کے لیے الگ الگ ہیں. انٹیگریٹڈ میں اگر ہم دیکھیں بات کریں تو پھر آگے اس کا فردر اگر ہم اس کو ڈویژن کریں تو 2 طرح کی سپرویژن ہے نا. ایک تو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس اور دوسری ایک کنڈکٹ آف بزنس. ایک ریگولیٹر نے 2 چیزیں دیکھنی ہے, سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس دیکھنی ہے اور کنڈکٹ آف بزنس دیکھنی ہے. اور اگر ایک ہی ریگولیٹر دونوں چیزیں دیکھ رہا ہوگا تو انٹیگریٹڈ ہے, اور اگر الگ الگ دیکھ رہا ہوگا تو ٹوئن سپیک ہے, ٹوئن سپیک اپروچ ہے. میں ایک دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس طرح سے ہم نے چائنا کی ایگزامپل دیکھی, بینک آف چائنا ہے,
بینک آف چائنا کیا ہے؟ ایک بینک آف چائنا ہے جو کہ تمام ان کی فائنینشیل انڈسٹری کو کیا کر رہا ہے؟ سپروائز کر رہا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہے. مانیٹری پالیسی بھی وہی دیکھتا ہے، باقی بھی تمام ایسپیکٹس وہی دیکھتا ہے. دس از انسٹیٹیوشنل اپروچ. پھر آ جاتے ہیں فنکشنل اپروچ کے اوپر، کہ فرانس کی ایگزامپل ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا الگ سپروائزر آپریٹر، ہر طرح کے ٹائپ آف بزنس کا الگ سپروائزر، الگ وہ ہے. اب یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس تمام بینکنگ یا تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایک ریگولیٹر کے پاس ہیں، ایک وہ ہے جس کے الگ الگ ریگولیٹرز ہیں. پھر ان کے علاوہ اب ہر ریگولیٹر جو ہے اس کے پاس دو طرح کے بزنس فنکشنز ہیں. ایک تو اس نے سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس ریگولیٹ کرنی ہے، ایک اس نے کنڈکٹ آف بزنس ریگولیٹ کرنا ہے. تو جو سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس اور کنڈکٹ جو اکٹھا ایک ہی کر رہا ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ اپروچ، جس میں ہم نے یونائٹڈ کنگڈم کی UK کی ایگزامپل دیکھی تھی، جس میں ہم نے FSA کا، فائنینشیل سپروائزری اتھارٹی کا، ہم نے فائنینشیل سروسز اتھارٹی کا ہم نے ماڈل دیکھا تھا. پھر ایک اگر ہم اس سے نیکسٹ دیکھیں ٹوین پیکس دیکھیں، ون دیٹ پرفارم سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس، دا ادر فوکسز آن کنڈکٹ آف بزنس. دو چیزیں الگ الگ آپ دیکھیں. پہلی چیز دیکھیں انسٹیٹیوشنل اور فنکشنل. انسٹیٹیوشنل میں ایک ریگولیٹر ہے، فنکشنل میں ہر بزنس ٹائپ کا الگ الگ ریگولیٹر ہے. پھر آپ ٹائپ آف سپرویژن دیکھیں، دو طرح کی سپرویژن ہے، ایک سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس ہے اور ایک ہے کنڈکٹ آف بزنس. دو طرح کی سپرویژن ہوتی ہے. اب یہ دونوں سپرویژن جو ایک ریگولیٹر اگر کرے گا تو وہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہے، الگ الگ ریگولیٹر کریں گے تو ٹوین سپیک ہے. ایک ریگولیٹر سیفٹی اینڈ ساؤنڈنس کو دیکھ رہا ہے اور ایک دیکھ رہا ہے جو ہے کنڈکٹ آف بزنس پہ، پوری بینکنگ فائنینشیل انڈسٹری کی، جو کہ آسٹریلیا کی بیسٹ ایگزامپل ہے. ٹوین سپیک اپروچ جو ہے آسٹریلیا کا کلاسیکل ماڈل ہے. ناؤ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا گورننس اسٹرکچر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورننس اسٹرکچر کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے اندر اس کی گورننس اسٹرکچر کی انہوں نے پروویژن دی ہوئی ہے. اس میں فردر انہوں نے امینڈمنٹس کر کے اسے اٹانومس آرگنائزیشن بنا دیا ہے. دا ایکٹ پرووائڈس فار انڈیپینڈنٹ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز. ان کا سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک ہے بورڈ ہوتا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشن ایسے ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے نامینیٹڈ ہوتا ہے. ایک اس میں ہوتا ہے گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوتا ہے، پھر ڈپٹی گورنرز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر کارپوریٹ سیکرٹری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہر پروونس سے ایک وہ ہوتا ہے نامینیٹڈ ہوتا ہے ڈائریکٹر ہوتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے. پھر ہر سیکٹر سے، ایگریکلچر سے، سروسز سے اور بینکنگ سیکٹر سے، تینوں سے ایک جو ہوتا ہے ڈائریکٹر نامینیٹڈ ہوتا ہے، جو کہ نامینیٹ کون کرتا ہے؟ یہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے. یہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے آپ کا سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹرز. اور گورنر جو ہوتا ہے وہ چیئر پرسن بھی ہوتا ہے. پھر جو سینٹرل بورڈ کے انڈر جو کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک کمیٹی آڈٹ پہ ہوتی ہے، ایک انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بلڈنگ پروجیکٹس پہ، پھر ہیومن ریسورس ہے، مانیٹری اینڈ کریڈٹ پالیسیز. آڈٹ کمیٹی جو ہے اسٹیٹ بینک کا اپنے انٹرنل آڈٹ پلس جو ہے باقی بینکنگ انڈسٹری کے آڈٹس کے اوپر پالیسیز بناتی ہے، اس پہ کام کرتی ہے. انویسٹمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز مارکیٹ میں دیکھتی ہے اور ان کو آگے ریلے کرتی ہے ٹو دا بینکنگ انڈسٹری. بلڈنگ پروجیکٹس جو ہے وہ جو کمیٹی ہے وہ نہ صرف اسٹیٹ بینک کی اپنی بلڈنگس بلکہ پوری بینکنگ انڈسٹری کے تمام کے جتنے ان کے بلڈنگ ان کے آفیسز اور بلڈنگ کی مینٹیننس اور کنسٹرکشن اس کو دیکھتی ہے. ہیومن ریسورس جو ہے ہیومن ریسورس نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اس کو بلڈ کرتی ہے. مانیٹری اینڈ کریڈٹ پالیسیز جو کمیٹی ہے وہ مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز پہ کام کرتی ہے، پالیسیز بناتی ہے اور ان میں امینڈمنٹس کرتی ہے اور نیو پالیسیز لے کے آتی ہے. Then the management structure. Management structure میں there are head of clusters. Clusters ہیں banking clusters بنے ہوئے ہیں. Monetary and policy and research cluster ہے، ایک banking cluster ہے، ایک financial market and reserve management cluster ہے، corporate services cluster. یہ 4 clusters ہیں، ان کے head of clusters ہیں جو کہ constitute کرتے ہیں management structure of the bank کو. اس کے بعد ایک کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم ہے جو ایکچولی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چلاتی ہے اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں گورنر آف دا اسٹیٹ بینک. پھر اس میں ڈپٹی گورنرز اور کارپوریٹ سیکرٹری، اکنامک ایڈوائزرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، ڈائریکٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر اور SBP بینکنگ سروسز کارپوریشن کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے اس میں کارپوریٹ مینجمنٹ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سبسڈریز.
ایس بی پی کی سبسڈریز کون کون سی ہیں؟ ایک بینکنگ سروسز کارپوریشن ہے، ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس ہے. جو بینکنگ سروسز کارپوریشن ہے وہ آپ کے پورے پاکستان میں تمام بینکس کے ساتھ ڈیلنگز وہ کرتی ہے، پیمنٹ سسٹم کو انشور کرتی ہے، اور جو ٹریننگ نیڈز ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس اس کو کیٹر کرتا ہے فار دا بینکنگ انڈسٹری. اور جو ایس بی پی کا گورنر ہیں وہ بورڈ چیئرمین آف دا بورڈ آف دیز سبسڈریز بھی ہوتے ہیں. پھر کور فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہم نے بات کی. کور فنکشنز کیا ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا؟ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی. یہاں پہ تو صرف ہم اوور ویو کر رہے ہیں. ہم صرف وہ یہ ہم بیسکلی اس ریویژن سیشن کا مقصد یہ ہے ٹو اگین فیملیرائز یو کہ ہم نے پورے کورس میں کیا کیا چیزیں پڑھی، وٹ ور دا امپورٹنٹ تھنگز، اینڈ ناٹ اونلی امپورٹنٹ، اس کے علاوہ بھی کورس امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے مین ٹاپکس جو کی لرننگ ایریاز تھے وہ ہمارے یہ تھے. کور فنکشنز پڑھے تھے. کور فنکشن جو بیسک کور فنکشن ہے دیٹ از ٹو ریگولیٹ دا ایشو آف بینک نوٹس. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک نوٹس پرنٹ کرتا ہے، اس کی ریگولیشن کو انشور کرتا ہے اور ایشو کو انشور کرتا ہے. کیپنگ آف ریزرو سارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں ود ویو آف سیکورنگ مانیٹری اسٹیبلٹی. مانیٹری پالیسی بناتا ہے، مانیٹری اسٹیبلٹی پاکستان کے انشور کرتا ہے. جنرلی ٹو آپریٹ دا کرنسی اینڈ کریڈٹ سسٹم، پاکستان کا وہ کرنسی اینڈ کریڈٹ سسٹم جو ہے اس کے آپریشن اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے آف دا کنٹری ٹو اٹس ایڈوانٹیج، سو دیٹ پاکستان کی جو ریسورسز ہیں ان کو آپٹیملی یوٹیلائز کیا جا سکے. دس از دا بیسک کور فنکشن آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ادر دین دا سپرویژن اینڈ ریگولیشن آف دا بینکنگ انڈسٹری. Like a central bank in any developing country, State Bank of Pakistan performs both the traditional and developmental functions to achieve macroeconomic goals. اسٹیٹ بینک اس کے علاوہ یہ تو ہم نے کور فنکشنز دیکھے تھا، بات کی تھی، اس کے علاوہ سینٹرل بینک ہے، ڈیفینیٹلی ریگولیشن ہے، سپرویژن ہے، اس کے علاوہ ٹریڈیشنل فنکشنز بھی ہیں اس کے جو ہے وہ بھی تمام ٹریڈیشنل فنکشنز ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں پچھلے سیشنز کے اندر، اور ڈیولپمنٹل فنکشنز بھی ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. ان آرڈر ٹو اچیو میکرو اکنامک گولز یہ بھی سارے ایگزیکیوٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. Then comes main responsibility of the State Banks of Pakistan. State Bank of Pakistan کی main responsibility کیا ہے، اور یہ responsibility State Bank of Pakistan پہ کس نے ڈالی ہے؟ If I ask you, تو what has to be your answer؟ کہ جی State Bank of Pakistan کے اوپر responsibility State Bank of Pakistan Act 1956 نے ڈالی ہے. اور کیا ہے اس کی مین ریسپانسبلٹی کے؟ ریگولیشن آف لیکوڈیٹی. لیکوڈیٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے، انشور کرتا ہے. انشورنگ ساؤنڈنس آف فائنینشیل سسٹم آف پاکستان، پورے پاکستان کا فائنینشیل سسٹم جو اس کی ساؤنڈنس کو انشور کرتا ہے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ کو انشور کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ تین اس کی مین ریسپانسبلٹیز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. Now we have come to the end of this session. اس سیشن میں ہم نے فرسٹ 15 ہمارے جو لیکچرز تھے، فرسٹ 15 سیشنز تھے، ان سب کو ایک دفعہ سمرائز کیا، اوور ویو کیا، اور سو دیٹ وی مسٹ نو کہ ہم نے کون کون سے مین لرننگ ایریاز ہمارے کیا کیا تھے، اس کورس میں ہم نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا پڑھا. So we end this session over here. Thank you very much.